السلام علیکم دوستوں، میں آج چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز میرے کہنے پہ امیجن کریں۔ خاموش اندھیری رات، باہر سڑک سنسان، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ آپ اپنے بستر میں سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ نیند میں آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ کے کمرے میں کوئی ہے۔ آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو ایک شخص نقاب پہنے، ایک سایہ ہاتھ میں چاقو لیے خوفناک آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی ہارر فلم کی کہانی نہیں، بلکہ حقیقی واقعات پہ مبنی ہے، اور یہ واقعات ہیں گولڈن اسٹیٹ کلر کے، امریکہ کا بھیانک ریپسٹ اور قاتل۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی صرف ایک سیریل کلر کی کہانی نہیں، یہ امریکن پولیسنگ، انویسٹیگیشنز اور فورنسک سائنس کا سب سے برا امتحان ہے۔ آج ہم بات کریں گے گولڈن اسٹیٹ کلر کی، وہ آدمی جو 1970s اور 80s میں کیلیفورنیا کی راتوں کا بھوت تھا۔ وہ سب سے حیرت کی بات، یہ کلر ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھا۔ گولڈن اسٹیٹ کلر امریکہ کا وہ سایہ تھا جو 44 سال تک پکڑا نہیں جا سکا تھا۔ 44 سال تک پولیس اس کو ڈھونڈتی رہی۔ مگر سب سے شاکنگ بات کیا ہے، جب پولیس اس کے 50 سالہ پرانے ڈی این اے کو ٹریس کر کے، وہ بندہ اپنے گراج میں کافی پی رہا تھا اور امیزون سے چیزیں آرڈر کر رہا تھا اور اپنی بائک بنا رہا تھا اور اوون میں چکن رکھا ہوا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ شروع کرتے ہیں اس کہانی سے، جس کہانی کا رائٹر تھا جوزف جیمس ڈی اینجلو۔ رائٹر اگر میں کہوں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی فلم کی کہانی ہے، نہیں، یہ ایک بھیانک کرمنل تھا امریکہ کا۔ جوزف جیمس ڈی اینجلو 1945 میں 1945 میں پیدا ہوا۔ زندگی کی شروعات سے ہی مسائل کا شکار تھا۔ گھر میں وائلنس تھا، اس کے باپ کا بیہیویئر ابیوزو تھا، ماں آئسولیٹڈ تھی، بچے ایموشنل سپورٹ سے بالکل دور تھے۔ کچھ سورسز کے مطابق وہ بچپن میں ایک ریپ دیکھ چکا تھا، ایک بچہ، لیکن یہ وہ بچہ تھا جہاں انسان صحیح اور غلط کا فرق سیکھتا ہے۔ لیکن جوزف نے صرف غصہ اور درد سیکھا۔ یہ تو صرف شروعات تھی، اس کی ٹریننگ تو ٹین ایج میں ہی شروع ہو چکی تھی، جہاں اس نے پہلی دفعہ پاور کا مزہ چکھا۔ ٹین ایج میں جانوروں کو تکلیف دینا، مختلف جانوروں کو پکڑ کے ان کو مار دینا، چوری کرنا، راتوں میں گھر سے نکل جانا اور گھومتے رہنا، لوگوں کو آبزرو کرنا، اس کا ایک خاص جو ہے وہ مشغلہ تھا۔ یہ سب ایک پیٹرن بن رہا تھا۔ سمارٹ تھا، بہت زیادہ سمارٹ تھا۔ اسکول میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، مگر ڈسپلن اور آرڈر کا جو شوق اس کو جو تھا، جو اس کے گھر میں بھی تھا، وہ اس کو ملٹری تک لے گیا اور اس نے نیوی جوائن کر لی۔ ویتنام کا ایک سولجر، ٹیکٹیکل ٹریننگ، کامبیٹ ڈسپلن، اسٹیلتھ سکلز، کہ خاموشی سے جانا اور اپنا مشن پورا کرنا اور انڈر دی ریڈار، یہ اس کی ایکسپرٹیز تھی۔
یہ وہ ٹریننگ تھی جو بعد میں اس کی کرائم کو آلموسٹ پروفیشنل لیول تک بنا دیا تھا اس نے. مگر سوچئے ایک ٹرینڈ سولجر جب لا انفورسمنٹ جوائن کر لے تو سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنا اس کی ذمہ داری تھی. یہ بندہ پولیس بن کر سوسائٹی کو ہی شکار بنانے والا تھا. تو جناب ڈی اینجلو نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. کرائم سین ہینڈلنگ کا ایکسپرٹ، بریک انز اور رابریز کی انویسٹیگیشن میں دلدار، پروسیجر، پیٹرول راؤٹس، سب کچھ اسے پتا تھا. ایویڈنس کیسے کور ہوتا ہے اسے پتا تھا. پولیس کو کیسے مس لیڈ کرنا ہے اسے پتا تھا. ایک آفیسر جب کرائم کرنے لگے تو اس کو اپنی ٹریننگ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریڈیو کمیونیکیشن کا نالج، پیٹرول ٹائمنگ کہ پیٹرول والے جو ہے وہ ان کی شفٹ چینج کب ہوتی ہے، کب کم آفیسرز ہوتے ہیں، کب زیادہ ہوتے ہیں. رسپانس ٹائم، کسی پولیس کا رسپانس ٹائم اسپیشلی اس ایریا کی جہاں پہ وہ خود کرائم کر رہا ہے تو اس کا رسپانس ٹائم کیا ہے. ایویڈنس کلیکشن کیسے ہوتا ہے پولیس میں. فنگر پرنٹ کو اوائڈ کیسے کیا جائے. اور سب سے بڑی بات، چور کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ بھاگنے کے راستے کون سے ہیں. اب سوچئے جب پولیس خود ایک کلر ہو تو سسٹم پہ کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. 1974 سے 1976 کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا پہلا کرائم کا جو فیز تھا، سمال جو ہے وہ چوریاں تھیں، چھوٹی چوریاں، گھروں میں گھسنا، چیزیں الٹ پلٹ کرنا، پرسنل آئٹمس چوری کرنا، لیڈیز کے انڈر گارمنٹس لے جانا، ان کو چوری کرنا. یہ سب کنٹرول پریکٹس تھی اس کی. کلر کا ریہرسل اسٹیج، یہ اس کا اسٹیج تھا. ایک دفعہ جب وہ کسی گھر میں گھسا تو مکان مالک نے اس کو بھگانے کی کوشش کی. وہ پکڑا گیا. اس وقت اس کی جو آبزرویشن تھی اس وقت تھوڑی سی مسلیڈ ہو گئی اس کی طرف سے، اور ڈی اینجلو نے اس پہ گولی چلا لی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. جس آدمی کو پولیس ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ نہیں سکا، وہ آدمی کچھ ٹائم بعد امریکہ کا سب سے خطرناک ریپسٹ اور بعد میں خونی بننے والا تھا. اس کی جو کہانی ہے وہ 3 فیزز میں ہے. وہ 3 فیزز کیا ہیں؟ پہلا فیز اس کا ہے چوریوں کا، گھروں میں گھسنا، چوریاں کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی. اس کا دوسرا فیز تھا، اس نے ایڈ کیا جو وہ تھا ریپس. اس نے ریپس کرنا شروع کر دیا، چھوٹی بچیاں ہوں، عورتیں ہوں، جو بھی گھر کی فیمیلز ہوں. اور تیسرا مرڈر. اس کے بعد اس میں مرڈر ایڈ کیا. تو یہ پروسیشن تھا سٹیپ بائی سٹیپ. 1976 سے 1979 تک، اس وقت میں امریکہ کی نیندیں حرام تھیں. یہ شخص رات میں گھر میں خاموشی سے گھستا اور پھر میاں بیوی کے بیڈ روم میں جاتا، ان کے بیڈ کے سرانے کھڑا ہو جاتا، ان کو دیکھتا رہتا، پھر ان کو نیند سے جگاتا، شوہر کو باندھ دیتا اور زمین پہ الٹا لٹا کر اسی کے کچن سے برتن اٹھا کر اس کی پیٹھ پہ رکھ دیتا اور پوری باڈی پہ رکھ دیتا بلکہ، اور اس کو بولتا کہ اگر اس میں سے ایک برتن بھی گرا تو میں تمہاری پوری فیملی کو مار دوں گا، تاکہ وہ کنٹرول میں رہے. اور اگر ہلے گا تو وہ برتن گریں گے، ساری باتیں، کیونکہ الٹا لیٹا ہوا ہے. تو پورے باڈی پہ اگر آپ کے برتن ہوں، آپ تھوڑے سے بھی ہلیں تو کوئی نہ کوئی برتن تو گرے گا اور اس کو آواز آ جائے گی. اور یہ شخص، اس شوہر، باپ یا بھائی جس کو بھی اس نے لٹایا ہے، اس کو دھمکی دینے کے بعد اس کی ایک گھر کی فیمیل کو
دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے، چاہے وہ اس کی بیٹی ہو، اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو اور اس کی بیوی ہو، اور کئی گھنٹوں تک ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، ان کا ریپ کرتا، اور پھر ہی اسی گھر میں ان کے فریج سے کھانا نکال کے کھاتا، گھومتا رہتا، واک کرتا رہتا۔ کئی وکٹمز کا یہ کہنا ہے کہ وہ واک کرتا تھا اور کوئی اس کی جو ہے نا منہ پہ پینک نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کسی مشن پہ، اتنا کام کلیکٹڈ پریسائز تھا وہ۔ اس کے بعد گھر میں کئی گھنٹوں تک گھومتا رہتا، ان کو دھمکیاں دیتا، اور پھر عجیب سی آواز میں چلانا شروع کر دیتا جیسے کہ اس پہ جن آ گیا ہو۔ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جو وکٹمز تھے اس کے، اتنے خوف زدہ کہ اب یہ کیا کرے گا، نیکسٹ کیا کرے گا۔ کئی گھنٹوں تک ریپ کرتا رہتا، کھانا کھاتا، گھومتا رہتا، دھمکیاں دیتا، مختلف آوازیں نکالتا۔ اب دیکھا جائے تو گولڈن اسٹیٹ کلر کا طریقہ واردات، یا ہم جسے ایمو کہتے ہیں، موڈس آپرینڈی، وہ کیا تھا؟ پہلے وکٹم کا جو گھر ہے، جس کو اس نے نشانہ بنانا ہے، جس فیملی کو، ان کو آبزرو کرتا سیکرٹلی، کون کتنے بجے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کتنے بجے سو جاتے ہیں، کتنے بجے اٹھتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کوئی گھر کے باہر سے گزرتا تھا یا گھر کے برابر میں باہر جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا تھا، سنتا تھا باتیں، آبزرو کرتا تھا، فون لائنز کاٹ دیتا تھا، بیک یارڈ میں دیکھتا تھا، پورے گھر کے نقشے کو اپنے دماغ میں رکھتا تھا وہ۔ اس کے بعد ڈکٹ ٹیپ، رسی سے باندھنا فیملیز کو، جو اسپیشلی گھر کے مرد جو ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے مزاحمت جو ملے گی، ریزسٹنس ملے گا، وہ بندے سے ملے گا مجھے۔ عورت کو میں کنٹرول کر لوں گا، لیکن اس بندے کو مجھے پہلے ہی کنٹرول کرنا ہے۔ تو وہ ڈکٹ ٹیپ مارتا تھا، یا یہ جو ٹیپ ہوتی ہے منہ پہ، رسی سے باندھتا، گھر کے آئٹمس ری ارینج کرتا تھا، صوفہ ادھر سے ادھر کر لیا، کرسی ادھر سے ادھر کر لی، تاکہ ان کی سیٹنگ خراب ہو، ان کا جو ایک وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ان پہ پڑے۔ ٹارچر تھا یہ، ہر وقت چلتے رہنا، اس کے قدم کی آہٹ، اس کے تھریٹس، اس کی جو ہے نا وہ سرگوشیاں، کبھی کبھی بڑبڑاتا بھی تھا۔ وکٹمز کے گھر کے باہر کئی ہفتوں تک یہ اپنا جو ہے وہ ریکی کرتا، جیسے ہم ریکی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ چلا جاتا تو اس کے بعد ایک اور نیا سلسلہ شروع ہوتا۔ وکٹمز کے جتنے بھی متاثرہ فیملی ہے، ان کے گھر کے باہر پہرا دکھتا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کسی کو انہوں نے بولا تو نہیں ہے۔ ان کے جانوروں کو، یعنی کہ بلی اور کتے جو یہ پالتے ہیں، بڑے شوق ہیں ان کو پالنے کا، ان کو جو ہے وہ زہر دے دیتا تھا یا کوئی دوا دے دیتا تھا جس سے وہ بیمار ہو جائیں۔ ونڈوز اسکرینز کو ہٹا دیتا تھا جب وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، چاک سے نشانیاں مار دیتا تھا یا کچھ لکھ کے چلا جاتا تھا۔ تو یہ اس کی ایک طریقہ واردات تھا اس کا، اور اس کا طریقہ واردات بدلتا بھی رہتا تھا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ اس کی مینیپولیشن دیکھیں، مینٹل مینیپولیشن، کہ دو تین گھنٹے تک سب کو یرغمال بنانا، ان کو ٹارچر کرنا، ان کو جو ہے بے عزت کرنا، ان کی جو ہے نا وہ عزتیں لوٹنا، پھر سے کھانا کھانا، ہر گھر والے کے پاس جا کے کان میں کہنا کہ میں واپس آؤں گا، میں واپس آؤں گا، میں واپس آؤں گا۔ اگر دیکھا جائے تو اس ایرا کی سب سے حیرت انگیز بات جو ہے وہ ہے، پولیس کو واقعے میں لگتا تھا کہ یہ ایک شخص نہیں ہے، 2 یا 3 الگ کرمنلز ہیں، کیونکہ یہ الگ الگ طریقے سے وارداتیں کرتا تھا، یہ ایک ہی طریقہ جو ہے وہ یوز نہیں کرتا تھا۔ اور اب اس کا دوسرا فیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مرڈر فیز۔ تو دوستو، ڈی اینجلو 1979 سے 1986 تک جب سیکشل اسالٹ سے کام نہیں چلا
اس کو جو ہے نا ظاہری بات ایک بوریت ہو جاتی ہے ان لوگوں کو، ان کو اور ایکسائٹمنٹ چاہیے اور چیلنج چاہیے اور جو ہے نا وہ ایک ہیوی ایک انوائرمنٹ چاہیے ان کو جو ان کے ڈوپامین کو جو ان کو ڈوپامین فراہم کر سکے. تو ڈی اینجلو آ گیا مرڈر فیز میں. اب اس کا یہ میتھڈ تھا اس میں تقریباً ہر چیز سملر ہی تھی، تھوڑی وہ چیز اوپر نیچے کر کے کہ کپلز کو ٹارگٹ کرتا، گھر کے مرد کو پہلے باندھتا یا اس کو کنٹرول کرتا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور گھر کی عورت کو آئسولیٹ کرتا، چاہے وہ اس کی بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو یا جو بھی ہو، اور ان کی جو ہے نا عزتیں لوٹنے کے بعد ان کے ساتھ بدتہذیبی کرنے کے بعد مرڈر کا پیٹرن ایک دم ملٹری ٹائپ تھا، بالکل ملٹری ٹائپ. اس کا عام طریقے سے پیٹرن نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد ایویڈنس کی صفائی، مرڈر ویپن ظاہر بات ہے یہ اپنے ساتھ لے جاتا تھا، پورے گھر میں جو ہے وہ فنگر پرنٹنگ کی صفائی کرنا، یہ اس کا طریقہ کار تھا. کرائم سی جو سین تھے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے اس ایمو میں، غلطیاں ہاتھ سے چھوڑتا تھا تاکہ پولیس والے جو ہے وہ غلط ایویڈنس کو لے کر بس ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگیں اور اس کو جو ہے وہ موقع مل سکے. کیونکہ اگر وہ غلط ایویڈنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کلر بچ نکلے گا. تو وہ خود جان بوجھ کے وہ غلطیاں، وہ اس کا پلان کا حصہ تھا کہ وہ غلطی کر کے یہ بتاتا تھا کہ دیکھو کرمنل نے غلطی کی ہے، لیکن وہ غلطی بھی اس کا پلان کا حصہ تھا. کلر کے جو فٹ پرنٹس تھے بہت کنسسٹنٹ تھے، سیم سائز تھا، لیکن جوتے الگ الگ پہنتا تھا تاکہ ان کو اور کنفیوز کر سکے. کیونکہ بہت سارے جو اس فیز میں جو ہے وہ جوتے ایک سے ہی پہنتے ہیں، جو کرائم کے جوتے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی ہو، دوسرے جوتے نہ ہوں، لیکن یہ الگ الگ جوتے پہنتا تھا. پولیس کو یہ لگنے لگا کہ یار کچھ تو ادھر گڑبڑ ہے، لیکن وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکے کہ باہر کے بھی اگر وہ جوتوں کے نشان ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے تو ظاہری بات ہے اندر والے اور باہر والے میچ کرتے تھے. کبھی کبھی بقول وکٹمز کے کہ ان کو پتہ نہیں، یعنی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کر کیا رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایویڈنس چھوڑتا بھی تھا تو ظاہری بات ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اور یہ محسوس بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں نے ایویڈنس چھوڑا ہے. تو اس کی جو چال ڈھال ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی تھی. لیکن خوفناک نہیں تھا وہ، خوفناک اپنے جیسے اگر بولا جائے کہ دکھنے میں خوفناک نہیں تھا. ماسک پہنتا تھا اور جو ہے وہ گھومتا رہتا تھا. لوگوں نے اندازے سے اسکیچز بھی دیے اس کے پرانے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. اس کی پولیس کی وردی کے بھی جو ہے وہ فوٹیج ہے. تو اس کی جو ہے نا وہ اتنی بہت جو ہے نا وہ مخصوص قسم کی ایک ٹریننگ تھی. جیسے کہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سنائپرز کی طرح جو ہے وہ بریدنگ کنٹرول رکھتا تھا اپنی. تو کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا یہ، یا جس طرح نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے بالکل جیسے میں نے کہا کول کام کلیکٹڈ پریسائز. اتنا یہ ٹیکٹیکل تھا کہ ایک مرڈر سین کے پاس ان کو باہر ایک جو ہے نا وہ کتوں کو دور رکھنے والا اسپرے ملا، جس سے پتہ چلا کہ وہ کئی ہفتوں سے اس ایریا کا سروے کرتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ اس گھر میں کتے ہیں تو وہ کتوں کو دور رکھنے کا اسپرے جو ہے وہ کرتا تھا. جب کتے قریب آتے تھے تو وہ اسپرے سونگھ کر وہ بھاگ جاتے تھے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اگر بتاؤں کہ یہ کلر ہمیشہ اپنے وکٹمز کو فون کر کے دھمکی بھی دیتا تھا بعد میں. جو بچے کچے جو لوگ، کیونکہ سب کو تو نہیں مارتا تھا، کسی کو مارتا تھا، اور یہ تھرڈ فیز میں آ گیا تھا مارنے کے. اب سوچئے کہ یہ جہاں
یہ کرائم ہوتا تھا وہ لوگ کتنے خوف زدہ ہوں گے، اور یہ ان کو مزید ٹارچر کرنے کے لیے ان کو فون کرتا تھا۔ یہی نہیں، وہ ریڈیو اسٹیشنز پہ فون کرتا تھا، ٹی وی اسٹیشنز پہ فون کرتا تھا، پولیس اسٹیشنز میں فون کرتا تھا، میئر کے آفس میں فون کر دیا جوان کے بچے نے، اور بولتا تھا میں آج رات پھر کسی پر حملہ کرنے والا ہوں، روک سکو تو روک لو۔ یعنی نہ کہ صرف وکٹمز کو ٹارچر کرتا تھا بلکہ پولیس کو چیلنج بھی کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں اور وہ خوف زدہ ہوں۔ وہ اپنے کام پر فخر محسوس کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں لکھا جائے، بولا جائے، بات کی جائے اس کے بارے میں۔ یہ اس کی جیت تھی کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ موک کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا لا انفورسمنٹ کا، ان وکٹمز کا، کیونکہ وکٹمز کا مذاق اڑانے پر اس کو ایک پاور ملتا تھا اور لا انفورسمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو چیلنج کرتا تھا۔ ابھی آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جو عام پبلک کو نہیں پتہ۔ پولیس نے اسے پکڑنے کے لیے ایک بہت بڑے لیول کا ٹریپ بھی لگایا، مگر وہ پھر بھی فیل ہو گیا۔ لیٹ 1970s اور ارلی 80s میں پولیس نے گولڈن اسٹیٹ کلر کو پکڑنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار ٹریپ جو انہوں نے سیٹ کیا تھا اس میں عورتوں کو ڈکوائے کے طور پہ، یعنی ایک بیٹ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ایک عورت ایسی لوکیشن پر اکیلی کھڑی ہو جو پہلے کے اٹیکس کے سملر ہو، یعنی اسی ایریاز میں ہو، اور وہ چیزیں ساتھ لے کر یا ایسے برتاؤ کرے کہ کلر کو اٹریکٹ کرے۔ آفیسر چھپ کر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک شخص وہ جو ہے وہ قریب آیا بھی۔ اب پولیس کا ماننا ہے کہ یہ وہی شخص تھا، اور پولیس کی امید بھی یہی تھی کہ وہ ٹریپ میں آ جائے، لیکن وہ فیل ہو گیا۔ یہ کلر بہت کاشیس تھا، سالوں سے ایکٹیو تھا، پولیس کے پیٹرنز کا پتہ تھا اس کو، اپنے میتھڈز چینج کرتا رہتا تھا، یعنی انپریڈکٹیبل تھا۔ وہ ریئرلی، کبھی کبھار ہی سیم ایریا میں جو ہے وہ جاتا تھا، یعنی وہ کرائم جو ہے وہ اگر ایک ایریا میں کرتا تھا تو پھر دوسرا کرائم اس ایریا میں نہیں کرتا تھا۔ تو جب وہ ڈیکوائے سیٹ اپ کیا گیا تو وہ قریب آیا بھی، اس کو پتہ تھا یہ جو ہے وہ ٹریپ ہے، قریب بھی آیا لیکن پھر وہ نکل گیا، وہاں سے بھاگ گیا، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے۔ تو اس وقت لا انفورسمنٹ کے پاس ایسی کوآرڈینیٹڈ ٹاسک فورس یا کمیونیکیشن نہیں تھی، لیکن آج ہے۔ اگر جیسے کہ یہ شہر چینج کرتا رہتا تھا، مختلف جگہوں پہ جاتا تھا اور وہاں پہ کرائم کرتا تھا، ہمیشہ اپنا ایڈریس چینج کر دیتا تھا، تو ایک پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دوسری پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا وہ کانٹیکٹ میں نہیں تھا۔ تو اگر یہ کہیں اور جاتا تو وہاں پہ بھی بھوت بن جاتا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو وہاں پہ اتنی تباہی مچا کر آیا، اور وہ پولیس دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انفارمیشن شیئرز نہیں کرتی تھیں۔ دیکھیں آج ہے پورے امریکہ میں، آپ کہیں پہ بھی کرائم کریں، آپ کا ایک ڈیٹا بیس ہے NCIC، اس میں پورا آپ کا جو ہے چٹھا کھل جاتا ہے، تو صرف آپ کے نام اور ڈیٹ آف برتھ ڈالنے کی دیر ہے۔ تو وہ ٹریپ جو تھا وہ فیل ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ پولیس کی انویسٹیگیشنز اور اس کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو جناب پولیس جو ہے وہ آگے چل کے بہت ٹائم بعد 8 ڈفرینٹ کاؤنٹیز کی ٹاسک فورس بنائی، ہزاروں انٹرویوز کیے، 6000 سسپیکٹس کو ایلیمینیٹ کیا گیا، اسکیچز جو ہے مختلف قسم کے اندازے کے مطابق جو ہے وہ بنائے گئے۔ تو
وکٹمس جیوگرافی جو تھی وہ بالکل سپریٹ تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ یہاں کرائم ہوا پھر یہاں کرائم ہوا پھر یہاں کرائم ہوا، ایسا نہیں تھا. اگر یہاں کرائم ہوا تو پھر یہاں کرائم ہوا. تو اس سے بھی بڑے جو ہے وہ پرابلمس ہوئے. اب یہ پولیس پکڑ کیوں نہیں پائی؟ دیکھیں، ڈیٹا بیس نہیں تھا، نیشنل ڈیٹا بیس نہیں تھا، ڈی این اے ٹیکنالوجی اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. کلر خود پولیس آفیسر تھا، خود جو ہے وہ اس کو ٹیکنیکس پتہ تھی، ساری انویسٹیگیشنز کو سمجھتا تھا. ہر 3-6 مہینے میں گھر چینج کر دیتا تھا. وہ ڈفرینٹ کاؤنٹیز کا جو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا، کوآرڈینیشن جو ہے تھا وہ بہت ویک تھا. لیکن سب سے کریزی چیز کیا ہے؟ سب سے کریزی چیز اس میں جو ہے مجھے ملی، وہ کلر اپنے کرائمز کو نیوز پیپر میں فالو کرتا تھا، اور جب میڈیا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی تھی وہ واپس اٹیک کرتا. 2018 میں پولیس نے ایک انیوژل میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا. کرائم سین کا ڈی این اے پبلک اینسیسٹری ڈیٹا بیس سے میچ کیا. یہ وہ اینسیسٹری ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ لوگ اپنے ڈی این اے بھیجتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس قبیلے سے ہیں، پرانی چیزیں کھودنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اپنے ڈی این اے دیے ہوئے تھے، اور ان ڈی این ایز کا پیچھا کرتے جیسے میں نے آپ کو کہا 6000 لوگ کرتے ایک دن ان کو ہٹ ملی. پولیس نے دیکھا کہ میچ ہو رہا ہے، اور اس کا نام تھا جوزف ڈی اینجلو. اور اس کے بعد اس کا ایڈریس نکالا اور دوسری چیزیں نکالیں، اس کے گھر پہ گئے، اس کا ٹریش جو ہے وہ نکالا، ایک جو جس میں کپ میں جو اس نے کچھ پیا ہوا تھا وہ اٹھایا، اور اس کے بعد دوبارہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا کہ کیا یہ وہی بندہ ہے یا نہیں، کیونکہ اینسیسٹری سے تو ہمیں ملا ہے لیکن ہمیں 100% رزلٹ چاہیے تاکہ ہم کسی بے گناہ کو نہ پکڑیں. اور وہ 100% ہٹ تھا، 100% کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اتنی ساری زندگیوں کو تباہ کیا. تو دن تھا اپریل 24، 2018. پولیس جوزف کے گھر پہنچی. وہ اپنے گھر کے بائک پہ کام کر رہا تھا، باہر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جب اتنی پولیس کو دیکھا اور دیکھا کہ گھیرا ہوا ہے تو وہ سمجھ گیا. اور اس نے جو لفظ بولا اس وقت، اس نے سب کو حیران کر دیا. کہ اس نے بولا کیا ہے؟ اس نے بولا کہ میرا اوون میں چکن بن رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اتنی زندگیاں تباہ کرنے کے بعد وہ پولیس والوں سے یہ پوچھ رہا ہے، یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں کیوں جا رہا ہوں یا مجھے آپ اندر کیوں لے کے جا رہے ہیں، بول رہا ہے کہ میرا چکن اندر اوون میں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اتنے سالوں کے بعد اس کو پکڑا گیا. اب سائیکولوجسٹ نے، بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا دیکھا کہ اس میں پرابلم کیا تھا. تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ کنٹرول ایڈکشن ہے، اس کو پاور فینٹیسیز ہیں، اس کو طاقت چاہیے، پاور چاہیے. اور یہی وہی کرتا تھا گھروں میں گھس کے، جب وہ مرڈر کرتا تھا یا ریپ کرتا تھا، اس کو پاور ہونے کا ایک انداز ہوتا تھا. میں نے ایک بندے سے بات کی جو مرڈر چارج میں تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کو بولا کہ کیا فیل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے گلا دبا کے کسی کا قتل کیا تھا. اس نے قبول بھی کر لیا، وہ سزا بھی کاٹ رہا ہے. تو بات کرنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے کہا کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ تو کہہ رہا ہے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میں خدا ہوں. جب میں کسی کی جان نکال رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اتنا کنٹرول میں ہوں، اتنا پاورفل ہوں کہ اس بندے کی جان میرے ہاتھ میں ہے، اس کی موت بھی میرے ہاتھ میں ہے. تو
تو مجھے وہ کنٹرول جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہے. تو دماغی باتیں ہیں بھائی. تو جی پاور فینٹیسیز کے علاوہ چائلڈہڈ ٹراما، سوشیوپیتھی، کمپارٹمنٹلائزیشن کہ ایک طرف وہ پولیس والا تھا دوسری طرف وہ قاتل تھا، اس کو کمپارٹمنٹلائز کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مکس نہ کرنا، obsessive ریچولس تھے اس کے، کھانا کھانا جیسے ادھر گھومتے رہنا، فرنیچر کو اوپر نیچے کرنا، سیکشول وائلنس بھی جو ہے وہ ایز اے ڈومیننس، ٹول آف ڈومیننس کے حساب سے وہ استعمال کرتا تھا اس کا. تو یہ بندہ کلینکلی سائیکوپیتھ تھا، مگر ایکسٹریملی آرگنائزڈ، ایکسٹریملی ڈسپلنڈ، ایکسٹریملی ویل پلانڈ. کلر ایک نارمل آدمی لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ خود کو ماسٹر آف فیئر سمجھنے لگتا ہے. ماسٹر آف فیئر یعنی لوگ میری بات سنیں، جیسے وہ ہے نا وہ گبر کہ بھائی جب بچہ نہیں سوتا تو ماں بولتی ہے کہ سو جا ورنہ گبر آ جائے گا. یہ ایک قسم کا ماسٹر آف فیئر ہے کہ لوگوں میں اتنا ڈر ہو اور ان کو خوشی ہوتی ہے. 2018 میں جب اس کو اریسٹ کیا گیا ڈی اینجلو کو، تو اس پہ 13 مرڈر چارجز تھے، 50 سے زیادہ ریپس تھے. 13 مرڈر، 50 سے زیادہ ریپس اور 100 سے زیادہ چوریاں جو گھروں میں گھس کے اس نے جو شروع میں کی، پہلے فیز میں کی، دوسرے فیز میں بھی کی ہوگی ظاہری بات ہے. تو 2020 میں ڈی اینجلو نے کورٹ میں ویل چیئر پر بیٹھ کر جرائم قبول کیے. حالانکہ وہ چل سکتا تھا، لیکن کورٹ کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مجھ پہ رحم کھاؤ. جس شخص نے کسی پہ بھی رحم نہیں کھایا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، مرڈر کیا لوگوں کے، بچوں کو اور ان کی عورتوں کو اور ان کی خود کو، مردوں کو مارا، جب ان کی فیملیز کے سامنے ریپ کیا، بچوں کے سامنے ان کی ماں کا ریپ کیا، اس حد تک. اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھ پہ رحم کیا جائے. حالانکہ اس وقت بڈھا ہو چکا تھا وہ، لیکن انصاف تو انصاف ہے. گلے سے تو آ کے پکڑے گا کسی کو، چاہے یہاں ہو یا اوپر والے کی دربار میں. بہرحال 2020 میں اس کو عمر قید کی سزا ہوئی. وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا. جس اندھیری وادیوں میں اس نے دوسروں کو بھیجا، آج انہی اندھیری گفاؤں میں وہ اپنی بچی کچی زندگی گزار رہا ہے. عدالت میں کھڑے ہو کے جوزف نے کہا، میں نے جس کو بھی تکلیف دی ہے میں معافی چاہتا ہوں. بس اتنا ہی کہا اس انسان نے. انسان تو نہیں کہوں گا میں، اس شخص نے، کیونکہ یہ انسان کی شکل میں شیطان اور غلیظ انسان ہے. شکر ہے کہ اس کا جو ہے وہ، اس کو کتے کی موت مرنا چاہیے. مجھے یہ الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے. اتنے لوگوں کی زندگی تباہ کرنے کے بعد. دوستو، یہ کہانی صرف ایک سیریل کلر کی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے اس کو پکڑنے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی. ڈیٹیکٹیو پال ہولز نے اپنی زندگی کے 20 سال سے زائد اس حرام خور کو ڈھونڈنے میں لگا دیا، اور اپنے ریٹائرمنٹ سے صرف 2 دن پہلے ڈیٹیکٹیو پال نے 2 دن پہلے اس چوہے کو دبوچ لیا. ڈیٹیکٹیو نے اس سیریل کلر اور اس سے کئی کیسز پہ کتاب بھی لکھی ہے، ضرور پڑھیے گا. انماسکڈ اس کا نام ہے. لیکن آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اپنے علاقے میں اپنے گھر کی سیکیورٹی اسٹرانگ رکھیں. اس سے یہی میسج ملتا ہے. انون موومنٹس جو ہیں وہ رپورٹ کریں. سی سم تھنگ بڑا فیمس ہے یہاں پر. اپنے نیبرز کے ساتھ
کمیونیکیشن رکھیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں کہ اگر وہ کچھ دیکھیں تو آپ کو بتا سکیں. وہ اگر کوئی بندہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے تو اسے اگنور نہ کریں اور اس کو رپورٹ کریں، یا اس کے اگر گاڑی میں ہے تو اس کا گاڑی کا نمبر نوٹ کریں، اس کا حلیہ دیکھیں. آج کل تو موبائل فون ہے تو فوٹو کھینچ لیں. مجرم اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں وقت دیکھ کر حملہ نہیں کرتے بلکہ موقع دیکھ کر حملہ کرتے ہیں. آپ کی اویئرنیس اور آپ کی تیاری ہی آپ کا ہتھیار ہے. آپ اویئر رہیں، آپ تیار رہیں. چلے جی، اگلی کرائم سٹوری لے کے پھر حاضر ہوں گا. پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ایسی سٹوریز آپ کو پسند ہیں تو کمنٹس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں اور بتائیں کہ اگر آپ پولیس والے ہوتے تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے، اور آپ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. وہ ضرور بتائیے گا. دوسروں کو آئیڈیاز دیجیے گا. اگر ہو سکتا ہے کسی کے پاس اچھے آئیڈیاز نہ ہوں جیسے آپ کے پاس ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی سٹوری لے کے پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ختم کرتے ہیں.